سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ سوال پیدا کیا نا، وہی دینی تحریکوں کے سوچنے کی بات ہے کہ لوگوں کے اخلاق بگڑے ہوئے تھے، معاشی طور پر بھی غریبوں پر ظلم ہو رہا تھا، امیر عیاشیاں کر رہے تھے، انصاف بھی عدالتوں میں نہیں تھا، مگر رسول کریم علیہ السلام نے ان باتوں میں سے کسی کو نہیں چھیڑا۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ پہلے یہ کہتے کہ غریبوں تمہارے ساتھ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، تو چند امیر ہی رہ جاتے پیچھے، باقی سارے غریب آپ کے جھٹے تلے آ جاتے، تختہ اٹھتے، جب حکومت مل جاتی پھر بے شک اسلام بھی نافذ کر لیتے، مگر حضور نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ نہ اخلاقی اصلاح کی کو بنیاد اٹھائی پہلے کہ شراب چھوڑو، زنا چھوڑو، یہ چھیڑا ہی نہیں ان باتوں۔ آپ کے ساتھی کئی مدت تک یہ کرتے رہے، تو یہی سوال انہوں نے کیا کہ اس طرح آسانی سے کامیابی ہو جاتی کہ اقتدار ہاتھ میں آ جاتا پھر اسلام نافذ کرتا، تو اس کو یہ رد کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ یہ طریقہ کوئی نہیں، ہیرا پھیری کی رہا۔ سیدھی بات یہ کہ پہلے ان لوگوں کے عقیدے درست کیے، جب تک یہ اپنے مالک کو نہ پہچانے، آخرت کی عدالت کی فکر ان میں پیدا نہ ہو، رسول کی عظمت نہ ان کے ذہن میں بیٹھے، کوئی کام نہیں چلے گا۔ سب جو باتیں نا وہ کھوکھلی ہوں گی، ایسی عمارت ہوگی جو درام سے جب جی چاہے گا گر جائے گی۔ تو اس بات پر زور دیا کہ یہ کوئی ہیر پھیر کا راستہ نہیں کہ کوئی تحریک کرے اس طرح سے ہم آ جائیں، پھر نہیں، پہلے سیدھی بات جانا کہ اللہ ایک ہے، شرک بالکل باطل ہے، اللہ ہی بندوں کا حاکم ہے، اس نے احکام اتارے ہیں، قیامت کی عدالت ہے۔ اس کو اتنے زور سے اور مدلل طریقہ سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے کہ پھر وہ اسلامی انقلاب آتا ہے جس میں نہ کسی کوتوال کی ضرورت، نہ سزائیں زیادہ نافذ کی گئی۔ تو اس بارے میں پھر کوئی بات جو ہے نا کہ ساتھی کہہ رہا ہے، حکیم صاحب بھی لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ختم ہوگی، جس کو 13 سال تک باقی زندگی میں حضور پاک ہماری پچھلے نشست تھی اس میں ہمیں یہی بات کی تھی، بالکل 13 سال تک اسی بات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے لوگوں کو کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ۔ چغتائی صاحب جتنی عمارت بلند و بالا بنانی ہونا، اونچی اور بڑی، اس کی بنیاد اتنی زیادہ پختہ کر بنانی پڑتی ہے نا۔ بنیاد ہے عقیدہ، عقیدہ نہ ہو، جیسے بنیاد نہ آپ دیواریں کھڑی کر دیں۔ ہم ساری کوششیں جو کرتے ہیں نا دینی جماعتیں سے، وہ یہی ہے کہ ہوا میں دیواریں کھڑا کریں، بنیاد نہیں، عقیدہ ہے بنیاد۔ ہم نے فرض کر لیا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، مسلمانی نہیں، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ عربی ہو عجمی ہو، لا الہ پڑھتا رہ گئی، ایک اجنبی زبان ہوگی لغت غریب، ایسا بے معنی لفظ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دل میں یہ بات اتر جائے نا کہ میرا ایک مالک ہے، اس نے مجھے جانور بنا کر نہیں بھیجا، انسان میرے ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کا حساب ہوگا، اب بھی جزا سزا ہے۔ تو وقت تھوڑا رہ گیا، اب پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، ایک کتاب ہے صدر الدین اصلاحی صاحب کی، اساس دین کی تعمیر، وہ ماسٹر صاحب پتہ کرے، اگر ملے نا تو اس وقت سب لوگوں کو پڑھانی چاہیے، ہمیں بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے، اساس دین کی تعمیر، کہ دین کی بنیاد جو ہے نا وہ دین کیسے تعمیر کرنا، کتنی پختہ بناتا، پھر وہ شرابیں زنا سب چھوٹ جاتے ہیں، ظلم بھی ختم ہوتے۔ 4 چیزیں انہوں نے قرآن کی روشنی میں بتائیں کہ ایمان باللہ، اللہ کو منواتا دلائل سے، بہت عمدہ کتاب، پھر ایمان بالآخرت، اور عملوں میں سے صرف نماز، نماز پہلے دن سے ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں، نماز نہیں آئے گی تو دین کوئی نہیں، اور صبر کہ اس میں استقامت ہو، بس جس چیز کا فیصلہ کر لیا ڈٹ جائے۔ ان کو پیدا کرنے کے طریقے بھی بیان کی، بہت عمدہ کتاب ہے اساس دین کی تعمیر۔ انہوں نے کہا اگر بنیاد نہیں پختہ کرو گے تو ساری کوششیں رائے گاں جائیں گی، محنتیں برباد ہیں، کچھ نہیں نتیجہ نکلے گا، چہرے بدل جایا کریں گے، یہ ظالم گیا دوسرا آ گیا۔ عقیدہ جو ہے نا یہ درست ہونا، بہت عمدہ اور پیاری کتاب، انسان کو انسان بنا دینے والی اساس دین کی تعمیر، صدر الدین اصلاحی صاحب کی نا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، نماز، اور ان کی تشریح بھی ایسی کی ہے، وضاحت کی، دل میں اتر جاتی ہے، بہت پیاری کتاب۔ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے مولانا کا جو خطبہ تھا نا وہاں ندوہ میں، اسلام کا نظام تعلیم، اس طرف قدم اٹھایا ہوتا، نہ انہوں نے اٹھایا نہ بعد میں، ایسے سکول کالج یونیورسٹیاں بچے بچیوں کے بن جاتے، باقی سارے کام یہ رہنے دیتے، سیاست بھی اور حکومت، بس وہاں بچے پڑھتے، دنیاوی تعلیم بھی کہ وہ محکموں میں اعلیٰ نمبر لے کر افسر بنتے، دین بھی ان کے پاس ہوتا۔ یہ تھا نظریہ کہ ایسا گروپ تیار ہو گیا نا وہ دنیا کی امامت کرے گا، پھر باغ ڈور اس کے کیمسٹری کے بھی فاضل، دنیا ہر علم میں ان کا سکہ مانے،
ایسا بنایا ہی کوئی نہیں. اور اب جو بنے دار ارکم وہ ایسے کمرشل بنے دوسروں سے بھی زیادہ لوٹ رہے ہیں. کسی کو اگر بیچتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ان کی تو فیس ہی ایسی ہے, ہم بیچارے تو دے ہی نہیں سکتے. عقیدہ پختہ کرنے کے لیے ایسے مدارس ہوتے, جدید قدیم علم پڑھایا جاتا. آپ سے تعلیم لے کے جاتے ہیں, یہ جو تبلیغی جماعت والے بار بار جو ہے جماعتیں نکال رہے ہیں, یہ دعوت کیوں نہیں دیتے, کیوں نہیں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی؟ چغتائی صاحب آج جس علم کی ضرورت ہے نا, یہ تو مسلمانوں کو کلمہ وغیرہ بتا دیا. آج علم چاہیے جس میں فلسفہ ہو, سائنس ہو, دوسرا دنیا کو مطمئن کر سکیں ہم. سائنس کی ترقی تو ایسی ہے کہ لوگ بیٹھے بیٹھے, ابھی بیٹا بتا رہا کہ ہم بٹن دبائیں نا, 20 دن پہلے جو فیکٹری میں وہ نا ساری فلم آ جائے کہ اس مشین پر یہ ہو رہا, اور یورپ بیٹھے اور دیکھنا چاہیں نا کہ کارخانہ میں کیا ہو رہا, وہ بھی. یعنی علم اتنی ترقی کر گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ دین بھی ہو, یہ علم بھی ہو, اور لوگوں کو انہی علوم کی روشنی میں منوایا جائے کہ اللہ ہے تو اللہ کو مانے بغیر چارہ نہیں. ایسی کتابیں ہونی چاہیے, ایسے مضامین ہونے چاہیے. سیدھی سادی بات کہ اللہ, لوگ آگے نکل گئے نا, وہ کہتے نہیں یہ باتیں خواہ مخواہ بنی ہوئی. اس سلسلے میں زوردار لٹریچر ہو, ایسے مدارس ہوں, وہاں بچے بچیاں پڑھیں, تربیت بھی ان کی جائے. کرنے کا کام تو یہ ہے کہ بنیاد مضبوط کی جائے, پھر عمارت بنے گی, ورنہ ہوا میں یہ باتیں ساری تحریر ہو جائیں.